آپ تمام مومنین کے تعاون سے بچھایا جاتا ہے۔ آپ کا تعاون ہوتا ہے تو یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ آپ مومنین سے التماس ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، جو ابھی تک رہ گئے ہیں، ہمارے انجمن کے اعلیٰ دین باہر علم کے بالکل سامنے بیٹھے ہیں، آپ جا کے اپنا اپنا حصہ ڈالیں، اس عشرے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ پاک بی بی زہرا آپ سب کی حاجات شرعی قبول فرمائے۔ یہ سلسلہ آج تیسری محرم الحرام ہے، کل چوتھی محرم الحرام ہوگی۔ قبلہ صاحب ٹھیک 9:30 بجے رونق افروز ممبر ہوں گے اور اختتام مجلس پر تابوت اون محمد علیہ السلام کی برآمدگی ہوگی۔ کل سے زیارات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ 5 محرم کو مولا عباس علمدار کی زیارت اور 6 محرم کو آپ نوٹ کر لیں، 6 محرم کو مجلس ذات دوپہر 2 بجے شروع ہوگی اور علامہ صاحب ٹھیک 4:30 بجے رونق افروز ممبر ہوں گے اور اختتام مجلس پر جلوس سے شبیہ ذوالجلالہ کی برآمدگی ہوگی۔ نوٹ کر لیں 6 محرم کو مجلس اعزاز رات میں نہیں ہوگی، 6 محرم کو جلوس ہوتا ہے ہمارا مرکزی، 6 محرم کو جلوس مجلس اعزاز 2 بجے شروع ہوگی اور علامہ صاحب ٹھیک 4:30 بجے رونق افروز ممبر ہوں گے اور 5:30 جلوس کی برآمدگی ہوگی اور تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ اسی طرح 7 محرم کو پھر مجلس اعزاز رات میں آ جائے، 7، 8، 9، 10 تک مجلس اعزاز قبلہ صاحب اپنے ٹائم پہ تشریف رکھیں گے اور شب عاشور کی مجلس اعزاز رات 2:30 بجے شروع ہو جائے گی اور جس میں عالمی شہرت یافتہ آصف مغل صاحب اور علامہ سید مظہر عباس نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے اور اس کے بعد اذان علی اکبر ہوگی۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب قبلہ علامہ اسد رضا جوہری صاحب سے کہ وہ آئیں اور آج کی اس مجلس سے خطاب فرمائیں۔ محمد آل محمد بلندر صلوات۔ اور خصوصی دعا ہمارے انجمن کے صدر چودھری شبیر صاحب، میرے والد صاحب کے مخلص دوست ظفر عباس تانوی صاحب، میرے چچا باسط نقوی صاحب اور جو مومنین علین ہیں جو یہاں موجود ہیں اور جو بیمار ہیں، جو فرش عزا پہ نہیں آ سکتے، ان سب کے صحت و سلامتی کے لیے اور آپ تمام مومنین کے وسعت رزق کے لیے جو اس فرش عزا پہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، لندن میں، نیاز میں، سبیل میں، ہر قسم کا جو بھی تعاون کر رہے ہیں، پاک بی بی زہرا ان کی حاجات شرعی جانتی ہے، ان کے وسعت رزق کے لیے اور حاجات شرعی کے لیے ایک بلند تر صلوات۔ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین
المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى صلوات. سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، سورہ مبارکہ واللیل کی 12ویں اور 13ویں آیتوں کی روشنی میں آج ہمارا سلسلہ بیان اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. آپ حضرات پچھلے 2 تقریریں بڑے جولانی طبع اور بڑے جذبہ ایمانی کے ساتھ سماعت فرماتے رہے. مولا آپ کے جذبے کو برقرار رکھیں. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یہ اعلان کیا کہ رہنمائی اور ہدایت کا اگر حق ہے تو وہ ہمارا ہے. ہمیں ہدایت کریں گے، ہمیں ہادی بھیجیں گے، ہمیں رسولوں کو بھیجیں گے. آدم جنت، آواز کو کلیئر کریں گے، آدم جنت چھوڑے یا اللہ کو گوارا. نوح طوفان میں گر جائیں یا اللہ کو گوارا. ابراہیم آتش نمرود میں ڈال دیے جائیں یہ اللہ کو گوارا. موسیٰ علیہ السلام نیل کی موجوں میں چلے جائیں یہ بھی اللہ کو گوارا. عیسیٰ تہمت عصمت مادری سے دوچار ہو جائیں یہ بھی اللہ کو گوارا. ہمارا آپ کا نبی مکے کی گلیوں میں لہو لہان کر دیا جائے یہ بھی اللہ کو گوارا. لیکن انسانیت بے رہنما کی رہ جائے یہ اللہ کو برداشت. اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى، کتنا کریم ہے، اس کی شان کریمی ہے. وہ کہتا ہے میں ہدایت کروں گا، میں ہادی بھیجوں گا، ٹھیک ہے نا. لیکن عجیب بات ہے خدا نے ہماری ہدایت کی بندوبست کیا. کل کی گفتگو آپ کے ذہن میں ہے، ہر لمحے اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے. سانس لے رہے ہیں تو اس کا شکر ہے نا. یہ لیکن عجیب بات ہے، انسان اٹھ جائے یہ بھی نعمت، سوئے یہ بھی نعمت. مسلسل سوتا رہے تو پریشانی ہے، مسلسل جاگتا رہے تو پریشانی. السلام صاحبان فکر بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے نا. تو خدا نے جو نظام بنایا ہے پوری کائنات کا، ہم تو اس نظام کا ایک حصہ ہیں چھوٹا سا، ہے نا. اب سورج چاند کیا کیا چاہیں، زمین آسمان کیا کیا اللہ نے بنا دیے وہ اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم تو اس نام کا ایک حصہ ہے. لیکن پروردگار نے بڑے جلال کے عالم میں سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا. اللہ کہہ رہا ہے، سورہ جا کے قرآن دیکھیے گا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا. اے انسان، اللہ بول رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے، اے انسان کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ ہم نے تجھے بےہودہ، بے غرض، عبث، بے حکمت پیدا کر دیا ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تو ہماری بارگاہ میں پلٹایا نہیں جائے گا. اس آیت کا خطاب، تھوڑی آواز کلیئر کریں، اس آیت کا خطاب ہے ان لوگوں سے جن کے نزدیک تخلیق انسانی کی کوئی غرض نہیں ہے. نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں پیدا ہو گیا انسان. اچھا، تو خود قرآن کی نگاہ میں اور اللہ کی نگاہ میں اور آیت کی نگاہ میں تخلیق انسانی، کائنات کی تخلیق بے غرض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کون لوگ ہیں جس سے اللہ خطاب کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جو وہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ اب تمہیں وحی و خط کر دیا. یہ کون لوگ ہیں، ہے نا. سورہ جاسیہ جب میں نے کھولا تو پروردگار نے سورہ جاسیہ میں بتایا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کا یہ نظریہ ہے کہ جناب ایسے بدبندیہ انسان پیدا ہو گیا. اب سنیں ان کا نظریہ کیا ہے، میں نہیں بیان کر رہا. ان کا نظریہ کیا ہے، اللہ کیا بیان کر رہا ہے سورہ جاسیہ میں. وَقَالُوا، ایک جملے میں توجہ فرمائے گا کہ تمہیدی جملے اور کچھ آیتیں پڑھیں گے انشاءاللہ. وَقَالُوا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، قالو کے معنی جنہوں نے کہا، کیا کہتے ہیں، ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر وما لہم بذالک من علم ان ھم الا یظنون. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب جو کچھ بھی ہے وہ یہی دنیا ہے،
جو ہمیں نظر آ رہی ہے، ما ہی الا حیات الدنیا، وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے یہی دنیا ہے، نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اور نحیا زندہ ہوتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں تو فقط زمانہ دہر مارتا ہے، وما لہم بذالک من علم، اللہ نے ان کا نظریہ تو بیان کر دیا، لیکن اللہ کہتا ہے یہ کہہ تو رہے ہیں یہ باتیں، لیکن ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ وما لہم بذالک من علم ان ہم الا یظنون، یہ مالک پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ اپنے گمان پر، یہ اپنے ظن پر، یقین پر نہیں، یہ اپنے گمان پر اعتبار کر کے ایسی بیکار کی باتیں کرتے ہیں، ہے نا۔ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اور ظاہر کہ آیت پڑھنے کا مقصد ہے تو قرآن کی آیت ہے، پروردگار دہریوں کے نظریے کو قرآن میں نقل کر رہا ہے نا۔ اب 1400 سال پہلے قرآن نازل ہو گیا، آیت نازل ہو گئی، اور وہ آج تک موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گی، کہ دہریے کا نظریہ یہ ہے کہ جناب بس جو کچھ بھی ہے وہ یہی دنیا ہے، اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی قیامت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے یہ دنیا ہے۔ اچھا اب میں دہریے سے خطاب کر رہا ہوں، بھائی تم کیا کہتے ہو کہ جو کچھ ہے وہ یہی دنیا ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے نا۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے دہریے کے نظریے کو مانا جائے کہ جناب موت اس زندگی کا حتمی نتیجہ ہے اور بس اس کے بعد ختم ہو گیا، کوئی سوال جواب نہیں، پکڑ دکڑ نہیں ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر اس کے بعد کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے، کوئی سوال جواب نہیں ہے، تو پھر انسان کسی قانون کی پابندی کیوں کرے؟ بھائی قانون کی پابندی کرو تو کیا، اور قانون کی پابندی نہ کرو تو کیا؟ پکڑ تو ہونی نہیں، سوال جواب تو ہونا نہیں۔ اب میں دہلی سے سوال کر رہا ہوں، یہ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ زندگی کی دوڑ میں حصہ کیوں لیں؟ کیا اگلی نسلوں کے لیے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں آپ دنیا ختم ہو جائے گی، کچھ ہوگا ہی نہیں ہے نا، تو زندگی کی دوڑ میں انسان حصہ کیوں لے، ترقی کیوں کرے اگلی نسلوں کے لیے؟ تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو ختم ہو گیا، مر گیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ایک سوال اور، یہ دہلی سوال کر رہا ہوں، ایک سوال اور ہے کہ جناب پھر ضرورت کیا ہے کہ انسان بن کے رہے، جانور بن کے رہ جائے؟ اب ممکن ہے کوئی دہلیہ کہ جناب خرچ کیا ہے، خرابی کیا ہے، جانور بن جاؤ، تو بتاؤں گا اگر جانور ہی بننا تھا تو عقل کیوں دی گئی؟ لیکن غور کریں، یہ ابھی سوالات میں اور کر سکتا ہوں، بس میں نے 4 بنیادی سوال کیا آپ کے سامنے کہ اگر دہریے کی نظریے کو مانا جائے کہ یہی دنیا ہے اور یہ موت اس زندگی کا حتمی نتیجہ ہے نا، تو یہ سارے سوال تشنہ جواب رہ جائیں گے کہ ہم زندگی کی دوڑ میں حصہ کیوں لیں، قانون کی پابندی کیوں کریں، ہم ترقی کیوں کریں، ہم کسی قانون کو فالو کیوں کریں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس کے علی والوں بالکل بالمقابل یہ دہلیے کا نظریہ ہے نا، اس کے بالمقابل اگر ہم اسلام کے نظریے یوم الدین کو مان لیں تو ہمیں ان سارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ فقط یہ دنیا نہیں ہے جو میں نے بنائی، اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا کا آغاز ہونے والا ہے، میں نے بنائی ہوئی ہے نا، جس میں ہر انسان کو اس کے اچھے کی جزا ملے گی اور برے کی۔ بیدار سننے والے ماشاءاللہ بیٹھے میرے سامنے نوجوانوں کو دیکھ، میں یہ تمہیدی مجلس کے سننے والے گزار رہا ہوں اور مقام تمہید پر انشاءاللہ یہ جملے حدیث کرنا چاہوں میں، خدا نے گھبراؤ نہیں، ہمیں ایک اور آخرت رکھی ہے، دنیا رکھی ہے، اس عالم کے بعد اس عالم میں ہر اچھے کو اس کی اچھائی کی جزا ملے گی اور برائی کی سزا ملے گی۔ مالک وہ نظام کیا ہے، وہ عالم کیا ہے، کا قرآن پڑھو، سورہ انفطار، قرآن مجید کا سورہ، تو اللہ کہتا ہے وما ادراکا ما یوم الدین، تم کیا جانو کہ یوم الدین کیا ہے، ثم ما ادراکا ما یوم الدین، سورہ انفطار۔ پھر کہتا ہے تم کیا جانو کہ یوم الدین کیا ہے، مالک الدین کیا ہے، ہمیں کیا پتا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ الی اللہ، وہ دن ایسا ہوگا جب کسی انسان پر کوئی اختیار نہیں ہوگا، والامر یومئذ للہ، اس دن سارا امر اللہ کے لیے ہوگا، ہے نا۔ میں نے یہ 3-4 آیتیں پڑھ کے خلاصہ یہ نکالا کہ جناب اللہ نے یہ کائنات بے غرض بے حکمت نہیں بنائی، اللہ نے یہ کائنات بے غرض نہیں بنائی ہے نا۔ اب اگر ہم سارے اصول دین اور سارے فروع دین کا خلاصہ کریں تو 2 جملے، اور اس جملے کے لیے میں قرآن کی سپورٹ لوں گا، میں 2 جملوں میں پورے اصول اور پورے فروع کا خلاصہ آ رہا ہے، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، اور وہ 2 جملے کون سے؟ مبدا اور معاد، آغاز اور انجام۔ یعنی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ قرآن مجید کھولیں، ابھی گھر جائیں، گھر جانے کے بعد اطمینان کے ساتھ قرآن مجید کھولیں، آپ کو بہت، اب آج تو بڑا آسان ہو گیا، انڈیکس نکالو اور اپنے آیتیں نکال لو نا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ پروردگار عالم نے بہت سے مقامات پر جہاں اپنے اوپر ایمان کا ذکر کیا، اس کے فوراً بعد کہتا ہے کہ آخرت پر ایمان لاؤ۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے، مبدا معاد،
مبدا ایمان باللہ، معاد ایمان بالآخرت. بار بار اللہ کہتا ہے مجھ پر ایمان لاؤ، مجھ پر ایمان لاؤ، اور اس کے بعد دوسری کوئی بات نہیں کرتا، فوراً کہتا ہے کہ آخرت پر ایمان لاؤ. اس سے سمجھ میں یہ آیا اس سے ہماری سمجھ میں یہ آیا کہ روز قیامت پر ایمان دراصل ایمان باللہ کا منطقی نتیجہ ہے. یعنی جو بھی اللہ پر ایمان رکھے گا مقام توحید ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھے. ٹھیک ہے نا؟ تو پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے کوئی کائنات کی کوئی چیز بے حکمت نہیں بنائی. یہ دہلی بکواس کرتے ہیں، بیکار کی باتیں کرتے ہیں، بےہودہ. پھر اللہ کہہ رہا ہے تم سمجھتے ہو ہم نے عبث پیدا کر دیا. نہیں، خدا کا کوئی عمل غرض سے خالی نہیں ہوتا ہے نا. اس کا ہر عمل معلق بالاغراض ہے، کوئی نہ کوئی اس کی غرض ہے. اب اس غرض کا فائدہ دیکھیں، علم کلام کی بحث چھیڑی ہوئی ہے میں نے، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہر سننے والے تک ایک پیغام پہنچے. خدا کا کوئی عمل غرض سے خالی نہیں ہوتا، اسے علم کلام میں کہتے ہیں معلق بالاغراض، یعنی کوئی نہ کوئی اس کی غرض ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب اس کی کیا غرض ہے کائنات بنانے کی، اس کی کیا ہے ہمیں نہیں پتا. لیکن جب میں نے قرآن پڑھا تو سورہ نحل میں اللہ کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. ہم نے سورج بنایا تمہارے لیے، چاند بنایا تمہارے لیے، دن بنایا تمہارے لیے، رات بنائی تمہارے لیے. سورہ نحل پڑھا. جب میں نے سورہ لقمان 31واں سورہ جب کھولا تو اس میں اللہ نے کہا، بڑی شان سے کہا الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ھدی ولا کتاب منیر. اے انسانوں، اللہ بول رہا ہے، صاحب جبری بول رہا ہے، مالک الملک بول رہا ہے، ارحم الراحمین بول رہا ہے، اکرم الاکرمین بول رہا ہے. اے انسانوں، الم تروا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. سلامت رہے، مولا آباد رکھے. ٹھیک ہے نا؟ وہ سورہ نحل، یہ سورہ لقمان. ان دونوں آیتوں کو پڑھنے کے بعد نتیجہ کیا ملا کہ اللہ نے چاند بنائے انسان کے لیے، سورج بنائے انسان کے لیے، زمین بنائی انسان کے لیے، آسمان بنائے انسان کے لیے، کہکشاں انسان کے لیے، ستارے انسان کے لیے، سمندر انسان کے لیے، خاک انسان کے لیے، شجر انسان کے لیے، حجر انسان کے لیے، درخت انسان کے لیے. میں نے مالک کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے، میں نے کہا مالک تو نے سب کچھ بنایا انسان کے لیے، انسان کو کس لیے بنایا؟ مولا آباد رکھے، سلامت ہے، مولا آباد رکھے. سوال قائم کر رہا ہوں سارے مجمع کے سامنے، الم تروا ان اللہ، ہم نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. تو زمین و آسمان کی ہر شے بنے انسان کے لیے، ہے نا؟ چاند سے استفادہ کرو، سورج سے استفادہ کرو، زمین کو گہوارہ بناؤ، زمین پہ استفادہ کرو، ہے نا؟ ہواؤں سے فائدہ اٹھاؤ، فضاؤں سے فائدہ اٹھاؤ. ہم نے کائنات کی ہر چیز بنائی تمہارے لیے. کتنی شان کریمیں اس نے اللہ کی. میں نے کہا مالک میری سمجھ میں آ گیا قرآن پڑھ کر کہ تو نے پوری کائنات بنائی ہمارے لیے، اب ہمیں انسانوں کو کس لیے بنایا؟ کہا پھر قرآن پڑھو، سورہ زاریات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے پوری کائنات بنائی تیرے لیے، تجھے بنایا اپنے لیے. کلام میں یہ طاقت، کلام خدا سے بڑا کوئی کلام ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ ہم نے پوری کائنات بنائی تمہارے لیے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. لیل بنائے تمہارے لیے، نہار بنائے تمہارے لیے. شمس کو کوئی جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، آپ بیدار ہیں. شمس بنائے تمہارے لیے، قمر بنائے تمہارے لیے. ہم نے زمین آسمان کی ہر چیز کو مسخر کر دیا تمہارے لیے، ہے نا؟ مالک تو نے سب بنایا انسان کے لیے کہ فائدہ اٹھائے انسان. تیری کریمی ہے، انسان بھی اس نے بنایا. کا سورہ زاریات پڑھو، وما خلقت الجن والانس. اب ترجمہ کر رہا ہوں توڑ کر. میں نے نہیں پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس، میں نے جن کو نہیں بنایا مگر اپنی عبادت کے لیے. میں نے انسان کو نہیں بنایا مگر اپنی، میں نے وما خلقت الجن. بیدار سننے والے بیٹھے ہیں. فہم قرآن کا ایک مسئلہ ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وما خلقنا الجن والانس، ہم نے انسان اور جن کو نہیں بنایا. سلامت رہے بھائی. اس اینگل سے غور کریں نا، اللہ پروردگار کے لیے کیا مشکل تھا. کہتا ہم نے
ہم نے تمہیں بنایا ہے, ہم نے تمہیں نہیں بنایا مگر عبادت کے لیے, ہے نا. ہم نے جن کو نہیں بنایا مگر عبادت کے لیے. کیسا کہا اللہ نے, اللہ نے یہ نہیں کہا, ہم نہیں کہا, کہنے نے کہا وما خلقت الجن والانس, میں نے انسان کو بنایا عبادت کے لیے, میں نے جن کو بنایا عبادت کے لیے. ہم نہیں کہا, میں کہا, کیونکہ مقام عبادت تھا. اگر ہم کہتا تو شرک کا شائبہ آ جاتا. ہم نہیں کہا, ٹھیک ہے. تو اب پوری کائنات بنی, پوری کائنات بنائی اللہ نے انسان کے لیے. وما خلقت الجن والانس, توجہ ہے سننے والوں کی, وما خلقت الجن, میں توحید پڑھ رہا ہوں اور علی والوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں, اور بار بار میں کہتا ہوں میں توحید علی والوں کے سامنے اس لیے پڑھتا ہوں کہ زمانے کو سناؤ. میرے مولا علی کا لقب ہے مولا الموحدین, توحید پرستوں کا مولا. میرے علی کا لقب ہے امام الموحدین, توحید پرستوں کا امام. تو علی توحید پرستوں کا امام بھی ہے, علی توحید پرستوں کا مولا بھی ہے. تو مولا کے نعرے لگاتے ہو, علی توحید پرستوں کا امام, علی توحید پرستوں کا مولا, علی توحید پرستوں کا امام, علی توحید پرستوں کا مولا. ہم نے جنوں انسان کو بنایا اپنی عبادت کے لیے, میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا. تو جن کی غرض تخلیق کیا ہے؟ عبادت. انسان کی غرض تخلیق کیا ہے؟ عبادت, ہے نا. جن پیدا ہوا عبادت کے لیے, انسان پیدا ہوا عبادت کے لیے. اب علی والوں, نبی والوں, کیا وہ حدیث بھول گئے؟ میرے نبی نے کہا تھا ضربت علی یوم الخندق, اب چلو میری عبادت سن لیں. علی کی ایک ضربت جنوں انس کی عبادت سے افضل ہے. جس کی ایک ضربت پورے مقصد کو پورا کر دے, اس کا نام ہے علی. اتنی باریک گفتگو ہے, مائک کو جیسا رکھا ہوا بس ویسے ہی پلیز چھوڑ دیں تاکہ نعرے ماشاء اللہ لگ رہے ہیں, اور نوجوان بیٹھے ہوئے جتنی طاقت سے لگائیں گے مائک کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آواز آئی نہیں آئی؟ توجہ ہے سننے والوں کی. لیکن وقت کم ہوتا ہے, میں کہیں سے خطاب کر کے آ رہا ہوں اور انشاءاللہ پھر کہیں جا رہے ہیں. اب میرے پاس وقت نہیں ہوتا تھا, لیکن میں چاہوں گا کہ سننے والوں کی خدمت میں خلاصہ دیں. جیسے میں آواز پہلے کی تھی ویسے کر کے رکھ دیں, ٹھیک ہے نا. خلاصہ کیا نکلا پوری گفتگو کا, کہ انسان پیدا ہوا کس کے لیے؟ عبادت کے لیے. اللہ بول رہا ہے, اللہ نے یعبدون, جن پیدا ہوا کس لیے؟ لیکن جتنا میرا ساتھ دیتے رہیں گے نا اتنی باریک باریک باتیں آگے ہو جائیں گی. میں دائیں بائیں دیکھتا ہوں, ذرا ڈسٹربینس ہوتی ہے تو جملہ چھوڑنا پڑتا ہے. اگر 4 تصویریں شعر یاد کی ہوں میں نے تو میں رک کر آگے پیچھے بول کر پھر دوبارہ پڑھ سکتا ہوں. لیکن قرآن کا آیت بھی پڑھنی ہے, ترجمہ بھی کرنا ہے, اس کو ریلیٹ بھی کرنا ہے نا. اس کے لیے آپ کی سماجوں کا تعاون درکار ہے. تو اب میں بار بار اپیل نہ کروں, میرے ساتھ دیتے رہیے گا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جن انسان کو پیدا کیا, میں نے اللہ کی اپنی عبادت کے لیے. تو میں نے ہاتھ جوڑے, مالک کس لیے پیدا کیا؟ کا عبادت کے لیے. میں نے کہا مالک ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں, تو نے پیدا کیا کہ ہم تیری عبادت کریں. کہا مالک ہم تیری عبادت کیسے کریں؟ کہا میری عبادت کرنی ہے تو مجھے پہچان کے کرو. کل کی سماتے ہم لاہور کے بیٹھے ہوئے, کل کی کچھ تو آپ کے ذہنوں میں ہے نا. اگر نعمت کا شکر ادا کرنا ہے تو جس نے نعمت دی اس کو پہچانو گے نا. آپ نے مجھے کوئی چیز دی ہے نا, اب مجھے شکریہ ادا کرنا ہے. بھائی آپ کو پہچانتا ہی نہیں ہوں, میں آپ کی حیثیت نہیں پہچانتا, میں کیا شکریہ ادا کروں گا, ہے نا. تو پروردگار تیری ہم کیسے پیدا ہوئے؟ کہا عبادت کے لیے, میری عبادت کرو. مالک کیسے عبادت کریں؟ کہا میری عبادت کرنی ہے مجھے پہچان کے کرو. مالک تجھے کیسے پہچانے؟ کہا مجھے میرے ناموں سے پہچانا. سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ, کیا شان کریمی ہے. قل اللہ عبد الرحمن, رسول میرے بندوں سے کہہ دو, کیا ہے میرے بندوں؟ قل اللہ عبد الرحمن, چاہے تم اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو, ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی, جو چاہے کہہ کے پکارو, ہے نا. سارے اسماء الحسنی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. قرآن کی آیت آگے, ٹھیک ہے نا. ہماری سمجھ میں آ گیا اللہ کی عبادت کرنی ہے, اللہ کو پہچان کی عبادت کرنی ہے. پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ وہی میرے جو نام ہیں ان سے پہچانو, ٹھیک ہے نا. اب نام تو اتنے ہیں اللہ کے, کل بھی میں طالب علم کی خدمت میں عرض کر رہا تھا, لیکن اب نام کی 2 قسمیں ہیں. ایک نام تو ہم اور آپ رکھتے ہیں, ہے نا, ہم اور آپ رکھتے ہیں. اچھا میں کسی کو بھی نہیں کہہ رہا ہوں, یہ صرف سمجھانا ہے, جہاں باہر تک آواز جا رہی ہے اسے کہہ رہا ہوں نا, سمجھانے کے لیے ایک مثال نامگزیر ہے.
تاکہ میں آگے کی آیتیں پڑھ سکوں. ابھی آیتیں پڑھ رہی ہیں, ذہن آمادہ کر رہا ہوں میں, مقام توحید ہے اور توحید سے آگے بڑھنا ہے ہمیں. اللہ نے کہا جس نام سے پکارو میں رزاق ہوں, قہار ہوں, ہے نا, اب تمہاری دعا کو پورا کرنے والا ہوں. اچھا تو مالک تیرے نام ہے اسماء الحسنی, جس نام سے چاہے پکارو. ناموں کی اللہ والوں دو قسمیں ہیں. پہلی قسم تو وہ ہے ناموں کی جو ہم اور آپ رکھتے ہیں نام, مطلب اطلاع ملی جناب کہ فلاں صاحب کے یہاں بیٹا ہوا ہے. اب سب گئے گھر کے جو بزرگ, خاندان کے جو بزرگ تھا اس کا جناب بیٹا پیدا ہوا ہے, نام رکھ دیں. اب دادا نے یہ نام رکھ دیا, اس نے نام رکھ دیا فاضل. پیدا ہوا ہے جاہل, نام ہے فاضل. کسی کو کہنے لوگ تو مثال دینی, مثال سمجھانے تاکہ آگے کی آیتیں بات ہو جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, بھائی بچہ پیدا ہوا مبارک کو کیا نام رکھا, فاضل نام رکھ دیا. ٹھیک ہے, اچھا 2-3 مثالیں اور بڑی ہلکی پھلکی آپ کو دے رہا ہوں تاکہ وہ جملے تک آ جاؤ. کسی کو کہنا مقصود نہیں ہے, صرف مثال سمجھانی ہے. ٹھیک ہے, تو پیدا ہو, اچھا میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ جاہل پیدا ہوا. سورہ نحل میں جا کے دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے ایسے نکالا, لا تعلمون شیئا, کہ تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا. جاہل ہے نا, لیکن نام رکھ دیا فاضل. اچھا زندگی پر سجدے نہیں کیے, نام ہے ساجد. چال چلن, سنیے گا, چال چلن ٹھیک نہیں ہے, نام ہے صالح. بالکل بزدل انسان, نام ہے شجاع. اب سمجھ میں آ گیا, اب سمجھ میں آ گیا دوستوں, میرے بزرگ نوجوانوں, نام ہے فاضل, بھلے جاہل ہو, زندگی پر سجدے نہیں کیے, نام ہے ساجد صاحب آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, بالکل بزدل انسان, نام رکھتے کہ جناب شجاع ہے. ٹھیک ہے, یہ میری مثال میں نے کیوں دی, یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ ہم جب نام رکھتے ہیں تو کردار کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی. ہم جب نام رکھتے ہیں تو کیریکٹر کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. شاید وہ فاضل بنے, شاید نہ بنے, شاید وہ شجاع بنے, بہادر بنے, شاید نہ بنے, شاید وہ عالم بنے, شاید نہ بنے, شاید وہ سجدہ کرے, سجدہ نہ کرے. ٹھیک ہے نا, تو ہم جب نام رکھتے ہیں تو گارنٹی نہیں ہوتی کہ فاضل بھی بنے گا, شجاع بھی بنے گا, بہادر بھی بنے گا, صالح بھی بنے گا, نیک بھی بنے گا. لیکن جب اللہ کہے کہ میں وہاب, تو واقعی وہاب. مولا بات رکھے, بولتے رہے کہ میرے ساتھ آپ کہیں بھی رزق آ جائے گا. جب اللہ کہے کہ میں رزاق, تو واقعی رزاق. جب اللہ کہے کہ میں ناصر, تو واقعی ناصر. ٹھیک ہے نا, اب دونوں قسمیں سامنے آ گئی ہمارے. ہم نام رکھتے ہیں خطاکار, گناہگار, غیر معصوم, تو اور بات ہوتی ہے, لیکن اللہ جیسا کہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے نا. اب جب میں نے حدیث کی کتاب کھولی تو ایک حدیث کی کتاب میں ایک حدیث ملی, اور وہ حدیث کے ناموں سے متعلق. میرے امام فرماتے ہیں, میرے معصوم امام فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس شہزادی کونین کے 9 نام ہیں. میرے ساتھ ادھر کا میں جلدی سے نام گنا دوں, آپ کے سامنے تک فیصلہ ہو جائے. اللہ کے پاس شہزادی کونین کے 9 نام ہیں, ہے نا. اب تفصیل میں نے بیان کر دی, ہم نام رکھے تو اور اللہ جب کیسا کہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے. وہ 9 نام معصوم نے بیان کیے کہ اللہ کے پاس ہیں اور ہیں شہزادی کے. اس میں سے ایک فاطمہ, صدیقہ, مبارکہ, طاہرہ, زکیہ, راضیہ, مرضیہ, محدثہ, زہرا. شہزادی کے ماننے والے بیٹھے گئے, جہاں جہاں آواز جا رہی ہے. آج کا بڑا اہم پیغام ہے, جہاں جہاں جا رہا ہے توحید اور نبوت اور امامت کے اوپر. یہ تاریخی جملے آج کا مکمل ہو جائے, میں آپ سے اجازت لے لوں. یہ سارے نام آپ کو یاد ہیں اور 20 نام سنے ہوئے اس کے اندر ہے. فاطمہ مشہور کئی نام ہے, صدیقہ مشہور لقب ہے. فاطمہ, صدیقہ, طاہرہ, مبارکہ, ظاہرہ, سب مشہور نام ہے. میں ایک نام کو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, اور نام ہے صدیقہ. اللہ کے پاس فاطمہ ہے, اللہ کے پاس صدیقہ ہے. اب اس نام کی طاقت بتا رہا ہوں میں. سورہ نساء میں کہتا ہے, 4 سورہ, من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ کہتا ہے ہم نے جن پر اپنی نعمتیں اتاری, یہ نبی بھی ہیں, صدیق بھی ہیں. جن پر اللہ کی نعمتیں اتری, یہ نبی بھی ہیں, صدیق بھی ہیں. میں نے ہاتھ جوڑے, میں نے کہا مالک نبی تو نبی ہے, یہ صدیق کسے کہتے ہیں؟ کہا سورہ مریم پڑھو, 19واں سورہ. وذکر فی الکتاب ابراہیم, کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو. مالک ابراہیم کون ہے؟
انہو یہ داستان نہیں، قرآن سنا رہا ہوں، حوالہ دے کے سنا رہا ہوں، وہ سورہ نساء، یہ سورہ مریم۔ مالک کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، یہ ابراہیم علیہ السلام ہے کون؟ کہا انہو کانا صدیقا نبیہ، ابراہیم ہمارا نبی بھی ہے، ابراہیم صدیق بھی ہے، ٹھیک ہے۔ مالک بس کہا نہیں، پھر پڑھو سورہ مریم، پھر پڑھو وذکر، وہی جملے وذکر فی الکتاب ادریس، کتاب میں ادریس کا ذکر کرو۔ مالک ادریس کون ہے؟ وہی جملہ آ گیا انہو کانا صدیقا نبیہ۔ میں دونوں حوالے دے رہا ہوں تاکہ آپ جا کے قرآن مجید چیک کریں۔ ادریس ہمارا نبی بھی ہے، ادریس ہمارا صدیق بھی ہے۔ تو آدم سے لے کر اتنے نبیوں کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا ہے نا، لیکن علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، ابراہیم کو کہا کہ ابراہیم نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے نا۔ ادریس کو کہا کہ ادریس نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے۔ ادریس بھی مرد، ابراہیم بھی مرد۔ میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا پروردگار یہ تو مرد ہے، کوئی اور بھی ہے؟ کہا سورہ مائدہ پڑھو۔ مولا آباد رکھے، پیچھے والا آواز آنی چاہیے، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کون کون بیدار بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ ابراہیم کی آیت ذہن میں رہے، ابراہیم صدیق بھی ہے، نبی بھی ہے، ادریس اللہ کا نبی بھی ہے، اور ادریس اللہ کا صدیق بندہ بھی ہے۔ اور اب سورہ مائدہ میں کہتا ہے، اب ذرا سا میں رک جاؤں گا، ترجمہ کرنا ہے مجھے، آپ اپنے ذہنوں کو، جملوں کو میرے ساتھ رکھے گا تاکہ فیصلہ ہوتا ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ اللہ کے رسول ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور عیسیٰ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے تھے۔ کانا و امہ صدیقہ، یہ عیسیٰ جو ہمارے رسول ہیں نا، اور جن کی ماں مریم ہے، ہم نے ان کی ماں مریم کو صدیقہ بنایا۔ قرآن آگے بڑھا، میرا ساتھ دیے گا، قرآن آگے بڑھا، ایک بٹا پھر آیت پڑھ رہا ہوں تاکہ جملہ ظاہر ہونے پائے۔ عیسیٰ کون ہے؟ اللہ کے رسول۔ عیسیٰ کون ہے؟ اللہ کے رسول۔ عیسیٰ کی مادر گرامی کون ہے؟ مریم۔ اللہ نے نام کیا رکھا؟ امہ صدیقہ، ان کی ماں کا نام صدیقہ ہے۔ اگر آیت رک جاتی تو میں رک جاتا، قرآن آگے بڑھا۔ اب سنیے گا جملہ، کانا یاکلان الطعام، پوری ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں میں۔ کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں جن کا ہم نے ذکر کیا، عیسیٰ کا اور مریم کا، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ مولا آباد رکھے۔ آپ قرآن مجید لے آئے، میں آپ کو آیت دکھا دوں سورہ مائدہ کے اندر، نہیں تو گھر جا کے دیکھیے۔ کانا یاکلان الطعام، زمانے کو سناؤ مقام توحید کیا ہے، جہاں کے توحید پر بیٹھے ہوئے۔ کانا یاکلان الطعام، یہ عیسیٰ اور مریم، یہ عیسیٰ اور مریم، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اب مجھے بتائیں، میں ممبر پہ بیٹھا ہوا اس وقت کاشان عباس میں، ہے نا، یہ ہزاروں کا بچہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ممبر پہ آ کے جناب بڑی اہم بات کہنی ہے، سارا مجھے متوجہ ہو جائے گا۔ میں نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں پانی پیتا ہوں۔ ایک دم جب میں نے کہا یہاں سے آپ کھڑے ہوئے، کہتے مجھے بھی اہم بات کرنی ہے، سب مجھ کر متوجہ ہو گئے، جناب کیا کرنا ہے؟ کہہ کہ میں چائے پیتا ہوں۔ یہاں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے کہنے کہ جناب مجھے بھی اہم بات کرنی ہے، کہنے کہ میں کھانا کھاتا ہوں۔ سارا میں کہنے کہ جناب یہ کون سی اہم بات ہے، یہ کھانا کھاتے ہیں، وہ پانی پیتے ہیں، یہ چائے پیتے ہیں۔ میں نے ہاتھ جوڑے اللہ کی بارگاہ میں، میں نے کہا پروردگار تم نے کہا عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، مریم صدیقہ ہے، مان لیا ہم نے، یہ تم نے کیا کہہ دیا کہ قرآن میں کہ کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا یہی تو بتلانا تھا کہ اگر اللہ ہوتے تو کھانا کیسے کھاتے؟ مل کے سارے قرآن کا کوئی لفظ بے حکمت استعمال نہیں کرتا۔ اللہ کے قرآن میں کوئی لفظ رکھے ہے نا، اس کو پوری قوت اور پوری قیمت کے ساتھ رکھتا ہے۔ ہم ممکن ہے کوئی بات ایسی بولتے ہیں ہے نا، لفظوں کے پر کو نہ پڑھتے نہ پرواہ نہ کریں اس کو، لیکن پروردگار قرآن مجید سے بولتا ہے نا، تو ایک لفظ کو پوری قیمت کے ساتھ ادا کر کے بولتا ہے پروردگار۔ وہ مالک ملک ہے، وہ صاحب جبروت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ گفتگو کو ملا رہا ہوں، یہ عیسیٰ کون ہے؟ اللہ کے رسول، وہ امہ صدیقہ۔ اب بیان بہت طویل نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے نا، اب بہت طویل نہیں ہونا، لیکن اب یہ یہاں پہ روکا ہوا ہے سننے والوں کو، وہاں تو ایک جملہ کہوں گا میں، اور دل بھی چاہ رہا ہے کہنے کا پھر بیدار سننے والوں سے، کھانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ بتا دیا کہ اللہ ہوتے تو کھانا کیسے کھاتے؟ تو کیا کہا قرآن نے؟ عیسیٰ کی ماں کا نام مریم، اور اللہ نے ان کا نام رکھا صدیقہ، ہے نا۔ تو قرآن کی نگاہ میں مریم بھی صدیقہ، مریم علیہ السلام کے بارے میں بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑی بیوی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، مریم ہم نے تمہیں مصطفیٰ بنایا،
ہم نے تمہیں مطہر بنایا. تو جسے اللہ چن لے وہ مریم, جسے اللہ مطہر بنائے وہ مریم, جو عیسیٰ کی ماں ہے وہ مریم, جو صدیقہ ہے وہ مریم. تو صدیقہ مریم بھی ہے اور صدیقہ میری شہزادی بھی ہے, دونوں میں کوئی فرق ہے کہ برابر ہے؟ تو مجھے نہیں پتا, لیکن میرے امام نے کہا کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار اور میری شہزادی ہر زمانے کی عورتوں کی. کتنے بیدار سننے والے ہیں خدا. بھائی ہم سب امام زمانے کی رعایا ہے نا, سلامتی امام زمانے کے لیے مل کر بلند سے بلند صلوات. دامن بیان کو سمیٹنا بھی ہے, لیکن اب گفتگو ہو رہی توحید سے ہوتی ہوتی کہاں تک پہنچ گئی وہ آپ کے ذہن میں ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ آیتیں بار بار میں آپ کے ذہن میں تکرار نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن چونکہ جملوں کی ادائیگی کرنی ہے اس سے ناگزیر ہو کہ وہ پیچھے دھول والی جملوں کو آدھوں پڑھ کر بیان آگے لے جاؤں. قلت اللہ عبید الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی, جو چاہے کہ کیا پکارو اللہ کو, رحمان بھی ہے, اللہ بھی ہے, غفار بھی ہے, قہار بھی, غفور بھی ہے. کل کی گفتگو اگر آپ کے ذہن میں ہو ہے نا, فلہ الاسماء الحسنی, سارے اسماء الحسنی اللہ کے لیے ہیں. وذکر فی الکتاب ابراہیم, ابراہیم کو ذکر کرو, ابراہیم صدیق بھی ہے, نبی بھی ہے. وذکر فی الکتاب ادریس, ادریس کا ذکر کرو, ادریس نبی بھی ہے, صدیق بھی ہے. تو ادریس نبی ہے, صدیق ہے, ابراہیم نبی ہے, صدیق ہے. عیسیٰ کی ماں مریم صدیقہ ہے نا, لیکن عیسیٰ کی ماں مریم اپنے دور کی عورتوں کی سردار, اور میری شہزادی فقط اپنے دور کی نہیں, فقط اپنے زمانے کی نہیں, فقط اپنے پیریڈ کی نہیں, فقط اپنے عہد کی نہیں, ہر زمانے کی, ہر دور کی, ہر پیریڈ کی, ہر شہر کی, ہر علاقے کی, ہر خطے کی, ہر ریجن کی, ہر ملک کی عورتوں کی سردار ہے. اسی لیے میرے امام نے کہا یہ صدیقہ الکبریٰ. اب جو تھک گیا ہے وہ تھک گیا ہے, جو نہیں تھکا ہے وہ مجھے اظہار کر کے بتلائے. تھکے تو نہیں ہو نا. مریم پہ ہمارا سلام, مریم پہ ہمارا سلام. مریم صدیقہ بھی ہے, مریم عیسیٰ کی ماں بھی ہے, مریم مصطفیٰ بھی ہے, مریم منتخب بھی ہے, مریم مطہر بھی ہے, مریم معصومہ بھی ہے, لیکن مریم صدیقہ بھی ہے. لیکن مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار, اور میری شہزادی جو فاطمہ بھی ہے, جو صدیقہ بھی ہے, جو مبارکہ بھی ہے, جو طاہرہ بھی ہے, جو زکیہ بھی ہے, جو راضیہ بھی ہے, جو مرضیہ بھی ہے, جو زہرا بھی ہے, جو محدثہ بھی ہے, وہ ہر زمانے کی عورتوں کی سردار. اسی لیے میرے نبی, اسی لیے میرے امام نے کہا یہ صدیقہ الکبریٰ. مریم صدیقہ ہے اور شہزادی کون ہے؟ امام فرما رہے ہیں, امام جملے کو سنبھالنا جہاں تک بیٹھے ہو. میری شہزادی فقط صدیقہ نہیں ہے, یہ روایت ہے, حدیث ہے, یہ صدیقہ الکبریٰ. کبریٰ کہتے ہیں جو سب سے بڑی ہو, اکبر کہتے ہیں جو سب سے بڑا ہو. نہیں نہیں نہیں, آواز نہیں آئی مجھے. کبریٰ کہتے ہیں جو سب سے بڑی ہو, اکبر کہتے ہیں جو سب سے بڑا ہو. اب میں نبی کی حدیث یاد دلاؤں, میرے نبی نے کہا تھا لولا علی لم یکن لفاطمہ کفر, اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا. فاطمہ اگر صدیقہ کبریٰ ہے تو علی صدیقہ اکبر ہے.
चाहिए सुनने वालों को? ठीक है, फजाइल मैंने सुना दिया आपको, अब सुनने वाले सोच रहे फजाइल सुना दिया, अब करना क्या है? अब मैं फजाइल नहीं सुना रहा, थक गए क्या? गुफ्तगू खत्म हो गई जाए, मुझे टेंशन रहती है कि जगह जाने के लिए फासला तय करके जाना है, लेकिन इतना मजमा जो बैठा हुआ जहाँ आवाज़ जा रही है, और ये सारा मजमा फ़ज़ाइल सुनने वाला मजमा बैठा हुआ है ना, ये फ़ज़ाइल सुनने वाला मजमा बैठा हुआ है। फ़ज़ाइल की क्या फजीलतें हैं वो बयान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दिल चाह रहा है कि फ़ज़ाइल की फजीलत में एक जुमला बयान करूँ। मैं आहिस्ता हो जाऊँगा, अगर थक जाऊँ आहिस्ता हो जाऊँ, मैं पहले माजरत कर रहा हूँ, है ना, लेकिन मुझे उम्मीद है आपका ईमान, आपके जज्बा ईमानी मेरे कहीं भी जुमलों को इंशाअल्लाह खुद परवाज़ देगा। जहाँ जहाँ आवाज़ जा रही, फिर कह रहा हूँ मैं फ़ज़ाइल नहीं पढ़ रहा, अब मैं फ़ज़ाइल की फजीलत में एक जुमला सुना रहा हूँ। तारीख़ी जुमले हैं, है ना, बार बार रुकना नहीं है मुझे, तारीख़ी जुमला और बयान ख़त्म हो जाएगा नहीं पर। वो जुमला ये है कि दुनिया ने आले मोहम्मद के ओहदे में तो इख्तलाफ किया, किसी ने माना किसी ने नहीं माना, लेकिन किसी की ये हिम्मत नहीं कि वह आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल का इनकार कर दे। रोज़े अव्वल से इख्तलाफ ओहदे में है ना, मनसब में है, ओहदे में है, किसी ने माना किसी ने नहीं माना, किसी ने माना किसी ने नहीं माना, लेकिन किसी की ये हिम्मत नहीं है कि वो आले मोहम्मद के, कोई फिक्र देना चाह रहा हूँ मैं, वो तारीख़ डाले मिला ले, किसी की हिम्मत नहीं, किसी की जरूरत नहीं कि वो आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल का इनकार कर दे, ठीक है ना। तो अब फ़ज़ाइल कौन है? जिसे सब मानते हैं, यहाँ वाले भी वहाँ वाले भी। ओहदा वो है जिसे कोई मानता है कोई नहीं मानता, है ना। फ़ज़ाइल वो हैं जिन्हें सब मानते हैं। तो मेरा जुमला कहने का दिल चाह रहा है कि जो ओहदे को नहीं मानता वो मुसलमान तो है, मोमिन नहीं बन सकता, लेकिन जो फ़ज़ाइल का मुनकिर है वो ना मोमिन है ना मुसलमान। आ जाओ वाली वालों, आ जाओ, फैसला हो रहा है इंशाअल्लाह। सलामत है जितने बैठे हुए बाहर में जहाँ आवाज़ जा रही है। अब दो चीज़ें हो गई ना, एक हो गया ओहदा, एक हो गया फ़ज़ाइल, एक हो गया ओहदा और एक हो गया फ़ज़ाइल। बोलते नहीं कि मेरे साथ साथ पूरी ताकत लगानी मेरे साथ साथ मिलकर, एक हो गया ओहदा एक हो गया फ़ज़ाइल। फ़ज़ाइल है इत्तेफाकी, सब मान रहे हैं, इधर वाले भी उधर वाले भी, है ना। हर किताबों में आया हुआ है माशाअल्लाह, खुदा उनके दर्जा बुलंद फरमाए जिन्होंने ये फ़ज़ाइल लिखे, ठीक है, सबने लिखे, कोई मसला की कहते नहीं। तो फ़ज़ाइल हो गए इत्तेफाकी, ओहदा हो गया इख्तिलाफी, कोई मानता है कोई नहीं मानता, ठीक है ना। अब मुझे बताएं, साहिबान फ़िक्र बैठे, अकल वाले बैठे हुए, जब किसी मसले में कोई इख्तिलाफ होता है तो क्या करते हैं? बहस होती है, वो दलील दे रहा है, ये दलील दे रहे हैं, वो बातें कर रहा है, ये बातें कर रहे हैं, वो अपने आर्गूमेंट्स ला रहा है, ये अपने आर्गूमेंट्स ला रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही होता है ना, जब किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाए तो बहस होना शुरू हो जाती है और फैसला नहीं हो पाता। फैसला क्यों नहीं होता? बहस तुलानी क्यों होती है? हालांकि आप दलील दे रहे हैं और वो भी दलील दे रहा है, नतीजा क्यों नहीं निकल रहा? नतीजा इसलिए नहीं निकलता, जो नतीजा इसलिए निकल रहा कि जो आप दलील दे रहे हैं वो खुद इख्तिलाफी है। जरा सी बारीक बात है, मेरा साथ दो नहीं मानो, फिर सुनो, बड़ी अहम बात है। फैसला हो रहा है, फ़ज़ाइल सुनने वाले जहाँ जहाँ बैठे हुए ज़माने को सुनाए। आज मैं असरदा जौहरी का जुमला कह के जा रहा हूँ, काशाने अब्बास में मौला अब्बास के सदक़े में, भाई फैसला नहीं हो पा रहा। ये अपनी दलीलें, वो अपनी दलीलें तो दोनों तरफ से आ रही है। फैसला इसलिए नहीं हो रहा कि आपकी दलील दे रही है वो नहीं मान रहा, वो दलील दे रहा है तो आप नहीं मान रहे, है ना। जो दलील दे रहे हैं वो इख्तिलाफी है, वो इख्तिलाफी है, इससे फैसला नहीं हो पा रहा। दो शख्सों के बारे में आपको सवाल करना था, आप कहेंगे जनाब मैं दोनों को मानता नहीं हूँ, लेकिन आपकी राय मालूम करनी है कि इनमें आलिम कौन है। मैंने कहा मुझसे पूछ रहे हैं, अगर उन दोनों के बारे में कहते जी आपसे पूछ रहा हूँ कि उनमें फलां साहब आलिम है या नहीं है। मैंने कहा भाई मेरे नज़र तो आलिम है। कहने कि इसकी दलील क्या आपके पास? मैंने कहा वो जो दोस्त है वो उसकी दलील है। आपने कहा मैं तो अभी कह रहा था मैं इसको मानता हूँ ना उसको मानता हूँ। फैसला हो गया, फैसला हो गया, मौला आबाद है। मैंने कहा जनाब ये जो दोस्त है ये मेरे नज़दीक आलिम है। आपने कहा दलील क्या है? दलील दे, उसको छोड़ें, आप जो कह रहे हैं दावे की दलील क्या है? मैंने कहा इसका दोस्त। आपने कहा अभी तो मैंने कहा था कि मैंने इसे मानता हूँ ना उसे मानता हूँ, तो दलील तो आपकी इख्तिलाफी हो गई, मैं तो नहीं मानूंगा। मैं खामोश हो गया। अभी मैं खामोश था कि मजमे में एक साहब दाखिल हुए जिसे सब मानते थे, तो उनसे पूछा कि जनाब वो आलिम है? कहेगा भाई बिल्कुल आलिम है। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही, अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि एतराज़ करे, अब किसी की जरूरत नहीं हो रही कि उस इंसान पर एतराज़ करे। अली वाला क्यों एतराज़ नहीं कर रहा? इसलिए कि उसने कह दिया जो इत्तेफाकी है। तो समझ में आ गया कि अगर किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाए, जो दलील उसको रद्द करने आए, अगर वो खुद इख्तिलाफी होगी तो मसला हल नहीं होगा, उसे इत्तेफाकी होना चाहिए।
اب میری سمجھ میں آ گیا. کیا سمجھ میں آ گیا؟ کہ اللہ نے میری شہزادی کو اتنا باکمال بنایا کہ آدم سے زیادہ علم دیا, نوح سے زیادہ شکر دیا, ابراہیم سے زیادہ خلت دی, لیکن اس کے باوجود نہ نبی بنایا نہ امام. اس لیے کہ نبوت اور امامت دونوں ہوتے ہیں, اور ہوتے ہر دور میں اختلافی رہے. کسی نے آدم کو مانا, کسی نے نہیں مانا, کسی نے نوح کو مانا, کسی نے نہیں مانا, کسی نے ابراہیم کو مانا, کسی نے نہیں مانا. اللہ نے طے کیا اگر سب کو عہدیدار بناؤں گا تو جب کسی کے عہدے کا اختلاف ہوگا تو میں دلیل میں کسے لاؤں گا. اس لیے کسی ایک خاتون کو عہدے سے ہٹا کر اتفاقی بنایا کہ اگر مباہلے میں جائے تو نبی کے کام آئے, فقہ کا خطبہ دے تو نبی کے کام آئے. مل کے سارے اس بیوی کے مظلوم بیٹے کا غم منانے ہم بیٹھے ہیں یہاں. پڑھ کے گزرا ہوں نا, بڑی تمنا تھی شہزادی کو ایک قوم پیدا ہوگی جو میرے حسین پر روئے گی. حسین جب کل کی تاکہ مساجد کہاں چھوڑے تھے, میں نے مدینے سے جب چل رہے تھے 28 رجب کو, تو راوی کہتا ہے کہ میں نے حسین ابن علی کے لبوں کو حرکت میں دیکھا. حسین کہہ رہے تھے ان کانا دین و محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خزینی. اگر نانا کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا تو آؤ تلواروں, آؤ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. 8 ذی الحجہ کو جب حسین نے مکہ چھوڑا, اس وقت بھی آزادارہ حسین کے زبان پر یہی جملہ تھا. اور جب 2 محرم کو میرا مولا کربلا میں پہنچا, اس وقت بھی حسین کی زبان پر یہی جملہ تھا, اگر نانا کا دین نہیں بچتا تو تلواروں آؤ میرا گلا کاٹ دو. 3 محرم گزر گئی, حسین کا قافلہ رواں دواں ہے. ایک منزل پر حسین کے سواری کے جانور نے آگے بڑھنے سے انکار کیا, لگاموں سے کھینچا, ایڑ لگائی لوگوں نے, گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کیا. ایک مرتبہ میرے مولا نے داہنے بائیں دیکھا, دور ایک بستی نظر آئی. کہا عباس ذرا بستی والوں کو تو بلا کر لاؤ. بستی والے آئے, کہا یہ بتلاؤ کہ اس بستی کا نام کیا ہے. پوچھنے لگے اس بستی کا نام کیا ہے. سنیں کہ کس نے کہا یقال لہا ماریا. مولا اس بستی کا نام ماریا ہے. اس بستی کا نام ماریا ہے. کہا کوئی اور نام بھی ہے. کوئی دوسرا بولا یقال لہا غازریہ. مولا اس گاؤں کا ایک نام غازریہ ہے. پوچھا کوئی اور نام بھی ہے. کوئی بوڑھا بولا یقال لہا نینوا. مولا اس بستی کا نام نینوا ہے. پوچھنے لگے بھائی کوئی اور نام بھی ہے. تو کوئی انتہائی بوڑھا پیچھے سے پکارا یقال لہا کربلا. مولا اس بستی کا ایک نام کربلا ہے. فرمانے لگے واللہ حاضہ کرب ارض ببلا. خدا کی قسم یہ کرب اور آزمائش کی زمین ہے. آپ رو رہے ہیں, خدا آپ کے رونے, خدا آپ کے آنسوں کو سیدہ کے رومان میں جگہ دے. واللہ حاضہ ارض کرب ببلا, یہ کرب اور ابتلا کی زمین ہے. ہاں ہونا حسین کہہ رہے ہیں, ہاں ہونا کربلا کا تعارف ہے حسین کی زبان سے. ہاں ہونا محط و رہانا, اس زمین پر ہماری سواریاں ٹھہرا دی جائیں گی. وہاں ہونا تسفک دماء ہونا, اس زمین پر ہمارا خون بہا دیا جائے گا. وہاں ہونا تذبح اطفال ہونا, اور اس زمین پر ہمارے بچے ذبح کر دیے جائیں گے. اس زمین پر ہمارے اہل حرم کے سروں سے چادریں چھین لی جائیں گی. بھیا باز ٹھہرنے کا بندوبست کرو. بیاب و گیا میدان ہے, دور بہت دور ایک شاہ, ایک نہر فرات. ناقل آئے گئے, سواریاں ٹھہرائی گئی, خیمہ لگا. ایک خیمے میں شہزادی زینب سکینہ کو گود میں لیے ہوئے داخل ہوئی. فضہ ساتھ میں تھی. شہزادی ابھی سامان سفر کھلا نہیں تھا. مختل کہتا ہے شہزادی زمین پر بیٹھ گئی. ایک مرتبہ مختل کہتا ہے زرد غبار اڑا اور اڑ کر شہزادی کے بالوں پر آیا.
شہزادی نے غور سے صورت دیکھی اور کہا فضا ذرا حسین کو تو بلا کر لا. حسین دوڑتے ہوئے آئے. کہا بہن کیا بات ہوئی؟ کہا بھیا کیا بتلاؤں، یہ زمین اتنی منحوس ہے کہ اس سے اڑنے والی مٹی میری سکینہ کے بالوں پہ جم جاتی. بھیا یہ زمین اتنی منحوس ہے کہ اس سے اڑنے والی گھر، اس سے اڑنے والی خاک میری بچی کے بالوں پہ آ کے جم جاتی ہے. یہ کہہ کے آزادارو شہزادی نے ایک مٹھی میں خاک اٹھائی، خاک کربلا، اسے سونگا، سون کے پھینک دیا اور کہا بھیا مغرب سے پہلے یہاں سے نکل چلو، اس میں سے تمہارے خون کی بو آ رہی ہے. کہا بہن اب اس زمین پر رہنا حسین کا مقدر ہے، اب قیامت تک ہم اسی زمین پر رہیں گے. زینب کے خیمے سے باہر آئے. کہا عباس ذرا بنی اسد کے زمینداروں کو تو بلاؤ، بنی اسد کے جو ذمہ دار ہیں زمیندار ہیں انہیں بلاؤ. بنی اسد کے زمیندار آئے. بنی اسد کا مولا آپ نے یاد کیا، آپ نے یاد کیا. کہا ہم تم سے یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں. سنیں گے جملہ بنی اسد کے لوگوں کا. کہنے لگے مولا ہم صدیوں سے یہاں آباد ہیں، ہم پشت ہاں پشت سے یہاں آباد چلے آ رہے ہیں، اور ہم اپنے باپ داداؤں سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ یہ زمین اتنی منحوس ہے کہ کسی نبی اور وصی کو راز نہیں آتا. آپ رو رہے ہیں، خدا آپ کے ماتم کو قبول کرے. تو مولا ہماری رائے، ہمارا مشورہ یہ نہیں ہے کہ آپ اسے قبول کریں، ہم تو حاضر ہیں. کہا اب اس زمین پر رہنا حسین کا مقدر بن چکا ہے. 60,000 درہم میں 4 میل کا علاقہ خریدا جو آج کربلا کے نام سے موجود ہے. جب خرید و فروخت کا کاغذ مکمل ہو گیا، جب بیع و شراء کا کاغذ مکمل ہو گیا تو وہ کاغذ حسین نے بنی اسد کے ہاتھ پہ رکھ دیا. کہا بنی اسد کے لوگوں ہم نے تم سے یہ زمین خریدی، اب ہم تمہیں اسے ہبہ کرتے ہیں، اسے لے جاؤ. 3 شرطوں پر یہ زمین تمہارے پاس رہے گی. پہلی شرط یہ ہے کہ جب ہم مر جائیں تو آ کر ہمارے لاشوں کو اجرکم اللہ، جب ہم مر جائیں تو آ کر ہمارے لاشوں کو زمین میں دفن کر دینا. اور اگر ہم حسین کہہ رہے ہیں، اور اگر ہمارا کوئی زائر ہماری قبر کا پتہ پوچھتا ہوا آ جائے تو اسے نشان قبر پر لانا، اسے 3 دن اپنا مہمان رکھنا. اور ایک خدا ہم سب کو کربلا کی درد نصیب کرے. اور ایک وصیت یہ تھی کہ اس زمین پر کبھی زراعت نہ کرنا. حسین کی وصیت یہ تھی کہ جب ہم مر جائیں تو ہمیں زمین میں دفن کر دینا.